آپ کہیں گے کہ ہمارا اختلاف شاید دیوبندیوں سے یہ ہے کہ وہ میلاد نہیں مناتے، وہ 11ویں نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے شاید وہ انگوٹھے نہیں چومتے نبی کے نام پر، وہ کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھتے۔ آپ کہیں گے شاید یہ ہمارے اختلاف ان باتوں پر نہیں ہے۔ وہ اگر یہ کام نہیں کرتے تو محروم ہیں، ثواب سے محروم ہیں، نہیں مانتے ہیں تو گمراہی پر ہیں، مگر اختلاف ان سے اصولی ہے۔ میں مجبور ہوں آپ کو بتانے کے لیے، اللہ مجھے معاف کرے۔ نقل کفر نباشت 4 باتیں ہیں جو ان سے ہمارا اصولی اختلاف ہے، مجبور ہوں بتانے کے لیے، ورنہ یہ لفظ بھی زبان پر لانا گوارا نہیں ہے۔ میری کتاب دیوبند سے بریلی پڑھ لیں، میں نے ان میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ پہلا اختلاف ان سے کس بات پر ہے؟ ان کے ایک ملا نے لکھا اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، سب کہیں معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشه۔ دلیل کیا دی؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ تو اگر کہو گے جھوٹ پر قادر نہیں تو پھر ہر شے پر تو قادر نہ ہوا، یہ دلیل دی ہے۔ اب اس دروازے کو کھولو تو آگے سارے گناہوں کی لسٹ بناتے جاؤ۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اللہ کے لیے عیب کو سوچنا بھی غلط ہے، اس کے لیے کسی عیب کا تصور کیا جا سکتا نہیں۔ ان لوگوں سے کہا توبہ کر لو، انہوں نے کہا نہیں، جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے۔ دوسرا ان کا غلط جملہ، شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، معاذ اللہ۔ بولے یہ گستاخی ہے یا نہیں؟ اور شان نبوت میں گستاخی کفر ہے۔ تیسری ان کی بات، ان کے جو مشہور عالم جس کو وہ تھانوی کہتے ہیں، اشرف علی تھانوی، پہلی جو بات کہی وہ رشید احمد گنگوہی نے کہی، خلیل احمد امبیٹوی نے کہی۔ تھانوی صاحب سے پوچھا گیا علم غیب کے بارے میں، انہوں نے کہا کل علم غیب یا بعض علم غیب، ٹوٹل یا پارشل؟ اگر بعض علم غیب کی بات ہے تو اس میں نبی کی کیا خصوصیت ہے؟ ایسا علم غیب تو جانوروں اور پاگلوں اور بچوں کو بھی ہے۔ نبی کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دی، پاگلوں سے تشبیہ دی۔ 16 سال اعلی حضرت نے پیچھا کیا، کہا ان کو غلط ہے، انہوں نے کہا نہیں، جو لکھا ہے صحیح لکھا۔ جملہ بدلیا، غیر نبی کو بھی ہے، لیکن پہلے جملے سے توبہ نہیں کی۔ چوتھے شخص نے لکھا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، علم والوں کے نزدیک یہ معنی درست نہیں۔ گویا اس نے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہ کر کے وہ چیز ہی بنیادی ختم کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، اس نے اس کا انکار کر کے کفر کر لیا، معاذ اللہ۔ یہ 4 بنیادی باتیں ہیں، اور جو ہیں وہ تو بہت ساری ہیں، یہ 4 بنیادی باتیں۔ ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا نے ان 4 باتوں پر ان کا پیچھا کیا، کتابوں میں ساری تفصیل موجود ہے۔ پہلے دن ہی اٹھا کے فتویٰ نہیں دے دیا، ان کو بتایا تم نے یہ غلط لکھا، انہوں نے آگے سے کٹ حجتی ضد ڈٹائی کی، نہیں صحیح لکھا ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے قرآن حدیث کا حکم بیان کر دیا کہ ایسا قائل اور قابل، قائل کا مطلب کہنے والا، قابل کا مطلب ان باتوں کو قبول کرنے والا، مسلمان نہیں ہے۔
آپ سے پوچھوں کیا آپ ان باتوں کو مانیں گے؟ اونچی یہ اختلاف، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریز کو اللہ کی رحمت کہا، انگریز کے خلاف جہاد کو حرام کہا۔ ان کے ہاں ایک اسماعیل دیلوی، جس کو وہ بالا کوٹ کا شہید کہتے ہیں، اس نے اپنی کتاب تقویت الایمان، اس میں 70 جگہ نبی کی توہین کی، چوڑے چمار کا لفظ نبی کے لیے معاذ اللہ لکھا۔ سن رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا نا میں مجبور ہوا ہوں آپ کو بتانے کے لیے، اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے اصل اختلاف ہے کیا۔ لوگ کہتے ہیں جی بریلوی یہ درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے، بس اتنا فرق۔ نہ، ایسی کوئی بات نہیں، وہ نہیں پڑھتے، نہ پڑھے، محروم۔ لیکن جب نبی کی تعظیم نہیں کریں گے جو ضروریات دین سے ہے، تو بتاؤ مسلمان رہیں گے؟ اونچی کہیے۔ اب آپ اپنے ایمان سے بتائیے، جس کے ایسے عقیدے ہوں یا ایسے عقیدے والوں کو جو مومن مانے، کیا اس کی نماز ہوگی؟ جب اس کی اپنی نہیں ہوگی، اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ میں کہوں پیچھے اس امام کے اور اس کا عقیدہ درست نہیں، اور میں اس کو مومن مان لوں، تو کیا میں مومن رہوں گا؟ یہ ہیں وہ باتیں۔ ایک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، محرم کی سبیل کا پانی پینے سے بہتر ہے گدھے کا پیشاب پی لو، معاذ اللہ۔ مجبور ہوں آپ کو باتیں سنانے کے لیے۔ ایک صاحب نے لکھ دیا، اجمیر شریف میں جا کر سیدنا خواجہ غریب نواز کو سلام کرنا ان کی قبر کی زیارت کے لیے جانے سے بہتر ہے۔ انہوں نے جو جملے لکھے اللہ کی پناہ، وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے زنا کر لو، معاذ اللہ۔ بولیں یہ باتیں کوئی مسلمان مان سکتا ہے؟ لیکن لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں۔ انہوں نے کہا جس طرح ابو جہل بت پرست تھا، تم لوگ قبر پجاری ہو، جس طرح وہ اپنے بتوں سے امیدیں باندھتے تھے، تم اپنے ولیوں سے باندھتے ہو۔ میں نے اس کا کتنی مرتبہ جواب دیا ہے۔ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو اللہ کا شریک مانتے تھے۔ ہم کسی نبی ولی کی پوجا نہیں کرتے، کسی نبی ولی کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، مخلوق مانتے ہیں، کسی کی اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے، نبیوں ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم بھی وہ کرتے ہیں جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ تعظیم بھی ہم کرتے نہیں۔ اس کے باوجود وہ لوگ ہم پر فتوے لگاتے ہیں۔ آیت اتری بتوں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں، اس کو لگاتے ہیں مسلمانوں پر، نبیوں ولیوں پر۔ اور میں آپ کو یہ بات سنا چکا، بخاری شریف میں حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کا بیان موجود ہے کہ امت میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو کافروں مشرکوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے سامنے پڑھیں گے قرآن، آپ کہیں گے قرآن پڑھ رہے ہیں، جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنی بات میں خوش ہے، جو اس کے پاس ہے اسی میں خوش۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں۔ ہمیں وہ مشرک اور بدعتی کہتے ہیں، نہ ہم شرک کرتے ہیں نہ ہم بدعت کرتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت، الحمدللہ ہم صحیح العقیدہ مسلمان ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہم صحیح ہیں، تو ان کے فتووں سے ہمارا کچھ بگڑتا نہیں۔ شریعت کا حکم ظاہر کے لیے یہ جب کبھی علماء اہل سنت کے مقابل آئے، اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکے، مناظرے موجود ہیں۔
انہوں نے اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، ان کے ایک شخص نے لکھا قرآن میں تعریف ہوئی ہے، یعنی قرآن کو بدلا گیا ہے، تعریف معنوی ہوئی ہے۔ ایسی تو باتیں لکھی ہیں انہوں نے۔ میری کتاب دیوبند سے بریلی اور سفید و سیاہ پڑھیے گا۔ محنت کر کے میں نے آپ لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے یہ کتابیں لکھی ہیں، اردو، انگلش، پشتو، سندھی، عربی، سب زبانوں میں موجود ہیں۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ اگر ایمان کی حفاظت نہیں کی تو بخشش نہیں ہو سکتی۔ اب وہ جو بالا کوٹ والا جس کو یہ شہید کہتے ہیں، اس کو پٹھانوں نے مارا تھا، نبی کی گستاخی پہ مارا تھا۔ یہ کہتے ہیں وہ سکھوں سے جہاد کرتا ہوا مارا گیا۔ اعلی حضرت نے کہا نا، وہ وہابیہ نے جسے دیا ہے لقب ذبیح و شہید کا، وہ شہید لیلی نجد ہے، وہ ذبیح تیغ خیار ہے۔ وہ نجد کی لیلا کا شہید ہے، وہ اچھوں کی تلوار سے مارا گیا ہے۔ یہ اس کو اپنا امام کہتے ہیں، جس نے نبی کے لیے وہ باتیں لکھی ہیں۔ میں نے کہا نا 70 کفر لکھے ہیں اس نے۔ وہی باتیں ان کے بڑوں کو کر دی جائیں، یہ برداشت نہیں کریں گے۔ نبی کے لیے وہ باتیں لکھی، اسی نے لکھا نبی کو بڑے بھائی سمجھو، بڑے بھائی سے زیادہ نہ سمجھو، اتنی تعریف کرو جتنی بشر کی ہوتی ہے، وہ بھی تھوڑی کرو۔ ان کو نبی کی تعریف پسند۔ اسی کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، یہ تو کہہ رہے ہیں نبی کی تعریف تھوڑی کرو، وہ بھی بشر کی سی کرو، وہ بھی تھوڑی کرو۔ تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں لکھا، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی۔ تم کہتے ہو بشر کی سی تعریف کرو، وہ بھی تھوڑی کرو، تو سن لو کائنات میں اللہ کے سوا جو کچھ ہے ان سب سے اچھا اور اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان لوگوں نے نبیوں کی گستاخی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ملنگ کا لفظ لکھا کہ ملنگ آ کھڑا ہوا۔ توہین ہے یا نہیں؟ اونچی، مگر ان کو پتہ نہیں کیا کیا لقب دیے جاتے ہیں۔ تو یاد رہے، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں ہم صحیح ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس کے پاس جو ہے وہ اسی میں خوش ہے۔ سن لو، سن لو،